آج ہم بات کریں گے ایبٹ آباد کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے، اور جو اس میں ایک موضوع جو سب سے مین جو ہے ابھی وہ ہے ہماری گزرگاہیں، ہمارے راستے۔ تو آج ہم بات کریں گے ایبٹ آباد کے ایک مسئلے پہ، اور وہ ہے ایبٹ آباد کے راستے اور اس کے مسائل۔ ہمارے پاس آج جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما قاری راشد محمود صاحب ہیں، سابق ممبر ضلع کونسل اور ابھی چیئرمین ہیں تحفظ حقوق کے صارفین کے، جو آج کے مسائل کے حوالے سے اور جو گزرگاہیں ہیں ایبٹ آباد کے ان کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہزارہ 99 نیوز کی پوری ٹیم کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج اس عوامی مسئلے پہ مجھے بات کرنے کے لیے مدعو کیا۔ میں اپنے ناظرین کے گوش گزار یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی پچھلے 10 سال سے یہاں پر ہماری گورنمنٹ چل رہی ہے۔ میں اپنی گورنمنٹ کے ڈے 1 سے لے کر اب تک عوام کے حقوق کی بات کرتا آ رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ آپ نے جس طرح بات کی کہ ایبٹ آباد، بیسیکلی پہلے تو یہ سمجھیں کہ ایبٹ آباد کی اس صوبے میں، اس ریجن میں اہمیت کیا ہے۔ ایبٹ آباد گیٹ وے سٹی ہے چائنا اور پاکستان کے درمیان میں، یہ مین انٹرسٹ پوائنٹ ہے، اور یہ شہر پورے پاکستان میں ایجوکیشنل سٹی، کیونکہ اس شہر میں تعلیمی ادارے، اس شہر میں افواج پاکستان کے تمام سینٹرز موجود ہیں، اور یہ ٹورزم کے لحاظ سے، سیر و سیاحت کے لحاظ سے پاکستان کے جو سب سے خوبصورت ترین شہر ہیں ان میں سے ٹاپ پہ ہے یہ شہر۔ اور یہیں سے آگے آپ نادرن ایریاز تک جاتے ہیں تو جب سیاح باہر سے آتے ہیں تو ان کا سب سے پہلے جو ایک بہت برا امپریشن ان کے اوپر جو پڑتا ہے وہ آپ کے جو انٹری پوائنٹ ہے سلہٹ، جہاں سے ایبٹ آباد سٹی سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں پہ گندگی کے بھپکوں سے ہوتا ہے، وہاں پہ فلش ڈپو سے ہوتا ہے۔ پھر جب آپ شہر میں انٹر ہوتے ہیں تو شہر میں عوام کی جو گزرگاہیں ہیں، جو پبلک سٹریٹس ہیں، جو فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں ان فٹ پاتھ پہ قبضہ مافیا نے باقاعدہ قبضے کیے ہوئے ہیں۔ دکان والوں کی پوری دکان اندر خالی ہے، اگر وہ مال اپنا باہر پبلک کی سٹریٹ پہ لگائیں گے۔ ہم لوگ اپنے حقوق کی آواز، پہلی بات تو یہ ہے نا، جو ادارے ہیں، کیا پبلک کے جو گزرگاہیں ہیں، جو راستے ہیں، ان پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں یا جن لوگوں نے انکروچمنٹس کی ہوئی ہیں، چاہے وہ کسی نے گاڑی پار کی ہوئی ہو، کسی نے ریڑھی لگائی ہوئی ہو، کسی نے تھڑا لگایا ہوا ہو، کوئی مانگنے والا بیٹھا ہو، یا کوئی گاڑی والا وہاں سے سواریاں اٹھا رہا ہو، اس ساری چیزوں کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑتا ہے؟ خمیازہ ہمیشہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہماری مائیں، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ اگر وہ ایبٹ آباد آتے ہیں تو سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے نا، شہر کے کون کون سے مسئلوں کی آپ بات کریں گے؟ آپ ایبٹ آباد فوارہ چوک سے انٹر ہوں، راستے پہ آپ کو سبزی منڈیاں لگی ہوئی نظر آئیں گی، اور وہ منڈیاں کسی دکانوں میں نہیں، وہ پبلک کے فٹ پاتھ پہ لگی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ اگر یہاں پر جمال بلڈنگ چوک میں آ جائیں، آپ امپائر سنیما روڈ پہ آ جائیں، اب ویمن اسپتال سے جب ایک سواری آتی ہے منڈیاں سے، سپلائی سے، میرپور سے، بانڈا پیر خان سے، مانگل سے، یا جو ہمارے ایبٹ آباد کے گرد و نواح کے مضافات کے لوگ جو آتے ہیں، تو ان کا سٹاپ کون سا ہوتا ہے؟ گامی اڈا، سربن چوک۔ آپ کے ان روڈوں پہ عوام کا روڈ کراس کرنے کا کوئی پراپر، کوئی وہاں سے گزرگاہ بنی ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ جہاں پر اوور ہیڈ برج بننے چاہیے تھے وہ تو وہ بنے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ کتنی گورنمنٹیں چینج ہوں گی؟ مسلم لیگ نون کے بھی علم میں یہ تھی، پی ٹی آئی کے علم میں بھی یہ ہے، یہاں سے تحصیل میئر سے لے کر جو پروونشل اسمبلی کی نمائندگی کرتے ہیں یا نیشنل اسمبلی کی جو لوگ نمائندگی کرتے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا ہماری مائیں بہنیں روڈ کیسے کراس کر رہی ہیں؟ یہاں پر تمام تر برائیوں کی جڑ میں اگر سمجھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پر کنٹونمنٹ بورڈ، ٹی ایم اے ایبٹ آباد، یہ دو ایسے ادارے ہیں کہ جن کی مرضی کے بغیر روڈ پہ کس طرح سے کوئی آ کے اپنا پھٹا لگائے، ریڑیاں لگائے، قبضے کرے، مگر انہی اداروں کے اندر
انہی اداروں کے اندر وہ کالی بھیڑیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جہاں پر بہت اچھے ایماندار افیسر ہیں، جہاں پر عوام کے نمائندے ان مسائل کی نشاندہی کرواتے ہیں، مگر کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ عیدگاہ روڈ کو بھی آپ نے ریڑی بانوں کے حوالے کر دیا۔ آپ امپائر سنیما کی روڈ پہ آئیں، ویمن اسپتال کے ارد گرد سے کوئی ارباب اختیار ٹی ایم او صاحب آپ ایک چکر تو لگائیں اسکول کے ٹائم میں، وہاں پہ ریڑی والوں سے آپ کی ماں بہن، میری ماں بہن کہاں سے گزر رہی ہے؟ وہیں سے گزر رہی ہے، کیا وہ باعزت طریقے سے وہاں پہ گزر سکتی ہے؟ اور پھر یہاں پر اس شہر کے اندر آپ نے جو یہ تجاوزات کے نام پہ جو عتم مچائی ہوئی ہے، کمیٹی کے ان اہلکاروں کو نہیں نظر آ رہا کہ لوگوں کی مائیں بہنیں، لوگوں کی کیا وہ بھی اس شہر کا نمک کھا رہے ہیں، ان کی مائیں بہنیں بھی یہیں سے گزرتی ہیں، مگر کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھومنے والے گاڑیوں سے اتریں، شہر کے فٹ پاتھوں پہ آئیں، شہر کے محلوں میں جائیں کہ لوگوں کے اصل مسائل کیا ہیں۔ یہ بتائیں کہ ایبٹ آباد میں جو فٹ پاتھ ہونے چاہیے تھے، جو انتظامیہ کا کام بنتا تھا کہ ادھر سے فٹ پاتھ گزرنا چاہیے، جس طرح گاڑیاں گزرنے کی جگہ ہے اسی طرح پیدل انسانوں کے گزرنے کی بھی جگہ ہر راستے کے ساتھ ان کو چھوڑنی چاہیے۔ بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا۔ پہلی چیز ہوتی ہے پلاننگز، اور پلاننگز ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں عوامی سجیشنز کے ساتھ۔ یہاں پر ہر ڈپارٹمنٹ میں انجینئرز رکھے جاتے ہیں، ہر ادارے میں اسپیسیفک اس کام کے لیے لوگ رکھے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ ڈسٹرکٹ کونسلز کا اگر آپ ضلع کا نقشہ اٹھائیں تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سروے آف پاکستان میں موجود نہ ہو۔ جہاں سے ڈسٹرکٹ کونسل نے اپنے راستے بنائے، ڈسٹرکٹ کونسل کے راستے موجود ہیں، مگر انتظامیہ اور ان اداروں کی نیگلیجنس کی وجہ سے ان راستوں پہ لوگ قابض ہو چکے ہیں۔ قاری صاحب، ابھی تک تو جو ہم نے بات کی ہے نا وہ تھی ہمارے مسائل کے، جو ہمارے مسائل تھے جن کو ہم فیس کر رہے تھے، ہمارے بچے فیس کرتے ہیں، ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ ہم فیس کر رہے تھے۔ ابھی بات کرتے ہیں آج اور آج کے بعد کی، کہ ہمیں اپنے ان مسائل کے حل کے لیے، ہمیں اپنے ان مسائل سے چھٹکارے کے لیے جو ایبٹ آباد کی انتظامیہ ہے ابھی اس وقت 2022 میں، جو ایبٹ آباد کی انتظامیہ کے حوالے سے جو سب سے بڑا کردار ہے وہ کس کا ہے؟ دیکھیں جی، ڈپٹی کمشنر جو ہوتا ہے پورے ڈسٹرکٹ کا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن افیسر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ڈسٹرکٹ کونسلز کے جو سب آرڈینیٹس ادارے ہوتے ہیں، ڈی سی کے انڈر ایک محکمہ نہیں ہوتا، ہر محکمے کی اپنی اپنی رسپانسبلٹی ہے، اور میونسپل سروسز پرووائڈ کرنا، دیکھیں نا اس شہر میں ٹی ایم اے موجود ہے، اب شہر کے اندر واسا موجود ہے، شہر کے گرد و نواح میں کینٹونمنٹ بورڈ موجود ہے۔ رسپانسبلٹی آپ کسی ایک شخص کے اوپر نہیں ڈالیں گے، ہر شعبہ ہے۔ اب دیکھیں نا، صفائی والوں کا اپنا شعبہ ہے، واٹر سینیٹیشن والوں کا اپنا شعبہ ہے۔ میں آپ کے سوال کا جواب فیصل صاحب میں دینا چاہتا ہوں ناظرین کی گوش گزار۔ جب آپ عوامی نمائندے منتخب کرتے ہیں، سب سے پہلے عوام کا جو امتحان ہوتا ہے، آج تک کسی نے اس مسئلے پہ بات نہیں کی، جن لوگوں کو آپ اپنی ووٹ کی طاقت سے منتخب کرتے ہیں، کیا آپ لوگ ان لوگوں کی اہلیت دیکھ کے ووٹ دے رہے ہوتے ہیں؟ ابھی جو یہ تحصیل میئر کا جو الیکشن ہوا ہے، آپ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس تحصیل میئر بنے ہیں سردار شجاع نبی صاحب۔ یہ جو تحصیل میئر ہے، اس کا ایبٹ آباد کی انتظامیہ کے حوالے سے کتنا کردار ہے؟ کنٹونمنٹ کو چھوڑ کے، جو کنٹونمنٹ ہے وہ تو ایک سیپریٹ چیز فیصل ہے۔ صاحب، آپ کا جو کوشچن ہے، جو موجودہ ڈیولیشن آف پاور پلان ہے، اس کے حساب سے عمران خان کا مقصد یہ تھا کہ اختیارات کو نچلی سطح پہ منتقل کرنا۔ ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کی یونین کونسل کو مائکرو کر کے ولیج کونسل پہ لایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ ولیج کونسل پہ کیوں لایا گیا؟ کہ وہ ولیج کا، اس گاؤں کا نمائندہ بہتر انداز سے ان کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب اسی ولیج کونسل میں، اسی یونین کونسلز میں سے جو سب سے زیادہ چیئرمین ووٹیں لیتا ہے، اس کو آپ تحصیل ممبر بھی کنسیڈر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب تحصیل ممبر بھی اسی علاقے کا، ولیج کونسل کا چیئرمین بھی اسی علاقے کا، کسانوں کی نمائندگی ہے، یوتھ کی نمائندگی ہے، خواتین کی نمائندگی ہے، جنرل پیپلز کی نمائندگی ہے۔
اور ان کے اوپر تحصیل ممبر ہے اور تحصیل کی اپنی اسمبلی ہے. تحصیل میئر ایبٹ آباد کی اس تحصیل کا ہولی سولی وہ عوام کی ووٹوں سے منتخب ہوا ہے. مگر اگر وہ اپنے اختیارات کو یوٹیلائز کرنا نہیں جانے گا، اس کی دیکھیں نا اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ عوام جن لوگوں کو بھیجتے ہیں گورنمنٹ کے اداروں سے، عوام کے لیے وہ فیسیلیٹیشن حاصل کریں، ایک میکانزم بنائیں. وہ برج کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں ان بٹوین بیوروکریسی اینڈ عوام. تو جو یہ عوامی نمائندے ہیں، ان عوامی نمائندوں کا کوئی کردار آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی بہتری کے لیے، اس اپنے علاقے کی بہتری کے لیے، اس کی تربیت دیکھیں، کے حوالے نمائندے سے؟ ہمیشہ عوام کی بہتری کے لیے آتے ہیں. کوئی بھی نمائندہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے علاقے کے مسائل حل نہ کرے، مگر اس کے راستے میں یہ جو بیوروکریسی کی ہڈلز ہوتی ہیں، یہ بابو شاہی جو بنی ہوئی ہے دفتروں میں، یہ فائلوں کے اوپر سانپ بن کے جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، یہ کسی چیز کو پروسیس نہیں ہونے دیتے. یہ دیکھیں نا، کون سا چیئرمین ہے جو نہیں کہتا ہوگا کہ میرے علاقے میں صفائی کی صورتحال ابتر ہے، آپ سٹاف بھیجیں صفائی کروائیں. مگر صفائی کروانے والے دیکھیں نا، یہ تحصیل ناظم کا کام ہے، یہ شہر کے میئر کا کام ہے کہ وہ اداروں سے کام کروائے، وہ اپنے آئینی اختیارات کو پڑھے. گورنمنٹ نے اس کو جو اختیارات ڈیولوٹ کیے ہیں، جو کوارڈینیشن ہے، یہاں پر 3 گورنمنٹس چل رہی ہیں: تحصیل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ اور نیشنل گورنمنٹ. اب دیکھیں، صوبوں کو 18ویں ترمیم کے بعد مکمل اختیارات دیے گئے ہیں، اب وہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں. یہ گورنمنٹ کو، سی ایم کو اپنے جو ان کے وسائل سے بڑے پروجیکٹس ہیں، تو صوبائی گورنمنٹ کیوں بیٹھی ہے، کس لیے بیٹھی ہے؟ تحصیل میئر کا کام ہے کہ ان کے ساتھ بات کرے. اگر آپ کے پاس مشینری نہیں ہے، آپ کے پاس سٹاف نہیں ہے، تو آپ اس کی کمی پوری کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ نے اتنی زیادہ اختیارات کی بات کی ہے ابھی تک، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا کوئی کردار بھی ہے؟ اختیارات کی بات ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ابھی تک، لیکن کردار کب ہوتا ہے؟ کردار جب ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک چیز ہو اور پھر آپ کو اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. جب تک آپ کو اختیارات نہیں دیے جائیں گے، جب تک آپ کو گورنمنٹ کے اندر، دیکھیں نا، آپ جمہوریت کہتے ہیں،